عثمان ڈار صاحب کے بعد اب کن کن لوگوں کے انٹرویوز آنے والے ہیں، اس حوالے سے بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ ان کی جو حفاظتی ضمانت ہے وہ ان کو مل جائے گی۔ ان سے صبر نہیں ہو پایا، انہوں نے کہا کہ فیصلہ کرنا ابھی کرنا ہے، تنقید کرنی ہے تو ابھی کرنی ہے۔ ویسے یہ مشورہ اگر ہنا پرویز بٹ صاحبہ کہ عثمان ڈار صاحب ابھی کچھ نام لینا بھول گئے ہیں، تو سر آپ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو اس ویڈیو کے اندر بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں، تو کچھ اچھی خبریں بھی ہیں۔ تو اس کے علاوہ بات کریں گے عثمان ڈار صاحب کے بعد اب کن کن لوگوں کے انٹرویوز آنے والے ہیں، اس حوالے سے بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، تو یہ بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں، کیونکہ نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ ہے تو وہ جاری ہو چکی ہے، تو وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جمع بھی کروا دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو رپورٹ جاری ہوئی ہے، یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، تو اس سے یہ تو لگ رہا ہے کہ ان کی جو حفاظتی ضمانت ہے وہ ان کو مل جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان آنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں، انہوں نے جیسے ٹکٹ کرا لی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے وہ اب پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ان کی پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ایسے ہیں، اب وہ ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ میاں صاحب ابھی آپ پاکستان کے اندر واپس نہ آئیں۔ مطلب ایسے بہت سے لوگ ہیں پارٹی کے اندر، لیکن میاں صاحب جو ہیں اس ٹائم ان کی بات نہیں سن رہے، کیونکہ میاں صاحب نے ایک فیصلہ کر لیا۔ ویسے میں بھی سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے، تو میں پہلے بھی کافی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ وہ سیاستدان ہیں، سیاسی میدان کے اندر ان کو آنا چاہیے۔ تو میاں صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں گے اور قانونی معاملات جو ہیں ان کو بھی فیس کریں گے، پبلک کو بھی فیس کریں گے، تو وہ 21 اکتوبر کو پاکستان میں آئیں گے۔ تو اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں ہنا پرویز بٹ، ان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے، تو پہلے آپ کو سنا دوں۔ وہ پاکستانی ٹیم کا ورلڈ کپ میں مایوس کن آغاز افسوسناک ہے، نیدرلینڈ کے خلاف 38 رنز پر پاکستان کی تیسری وکٹ گر گئی، گزارش ہے بریانی اور کھانے پینے سے نکل کر تھوڑی سی اپنی کارکردگی پر بھی توجہ دے دیں۔ تو یہ انہوں نے ٹویٹ کیا جب میچ شروع ہوا تو 38 پہ 3 وکٹیں گر گئی تھیں۔ تو دیکھیں کرکٹ میں تو ظاہر سی بات ہوتا رہتا ہے، بڑی بڑی ٹیموں کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے جب دیکھا کہ 3 وکٹیں گر گئی ہیں تو انہوں نے دل بڑا چھوٹا کر لیا اپنا، انہوں نے تنقید کرنا شروع کر دی۔ ان کو چاہیے تھا ویسے میچ پورا دیکھ لیتی، تو اس کے بعد جو ان کا تبصرہ تھا، تجزیہ تھا، تو وہ پیش کر دیتی۔ تو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن ان سے صبر نہیں ہو پایا، انہوں نے کہا کہ فیصلہ کرنا ابھی کرنا ہے، تنقید کرنی ہے تو ابھی کرنی ہے۔ تو انہوں نے بڑی تنقید کی، بڑی زبردست قسم کی۔ انہوں نے جو بات کی ہے نا کہ بریانی اور کھانے پینے سے نکل کر، تو بڑا اچھا مشورہ دیا ہے۔ تو ویسے یہ مشورہ اگر ہنا پرویز بٹ صاحبہ اگر اپنے لیڈرز کو ان کو دے دیتی، تو میرے خیال سے آج ان کے جو حالات ہیں مسلم لیگ نون کے، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کو، کیونکہ ان کے جو 16 ماہ گزرے ہیں، تو اگر ان کو یہ مشورہ دیتی، وہ ان کا مشورہ مان لیتے، سن لیتے، تو میرے خیال سے شاید پاپولیرٹی جو ہے وہ بچ جاتی ان کی۔ تو ویسے یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ بریانی اور کھانے پینے سے نکل کر کارکردگی دکھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں جو ایک اچھی خبر ہے، پیٹرول کی قیمت کے اندر کمی کی جا رہی ہے۔ تو ایک نیوز سامنے آئی ہے، تو کتنی کمی کی جا رہی ہے تو یہ آپ کو پہلے بتا دوں۔ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد پاکستان میں بھی بڑی کمی کا امکان ہے۔ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد مقامی سطح پر پیٹرول کی قیمت میں 38 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 18 روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت میں $12 کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت $102 فی بیرل کی سطح پر آ گئی، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں $9 کمی سے $117 فی بیرل ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور بھی وکٹ گر گئی ہے۔ تو ایک بیان سامنے آیا ہے، وہ بیان ہے ملک سرفراز کھوکھر صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی پالیسی ملکی مفاد میں نہیں، ملک سرفراز کھوکھر نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا۔ تو ایک اور وکٹ بھی گر گئی پاکستان تحریک انصاف کی۔ تو خیر بات کر لیتے ہیں عثمان ڈار صاحب کے انٹرویو کے بعد کن لوگوں کے انٹرویوز آنے والے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو بیان ہے وہ فیصل واڈا صاحب کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے دیگر رہنما فروخ حبیب اور صداقت عباسی بھی جلد ہی سامنے آئیں گے، عثمان ڈار ابھی کچھ نام لینا بھول گئے ہیں۔ تو فیصل واڈا صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب کے انٹرویو کے بعد فروخ حبیب صاحب کا، صداقت علی عباسی صاحب کا، ان کے انٹرویوز بھی سامنے آنے والے ہیں۔ تو ویسے خبر چل رہی تھی کہ صداقت علی عباسی صاحب کا انٹرویو لیا گیا ہے، تو اس میں کچھ ایسی باتیں ہو گئی تھیں جس وجہ سے مینجمنٹ کو روکنا پڑ گیا ہے۔ تو ابھی تک وہ انٹرویو جو ہے آن ایئر نہیں ہوا، اب وہ آن ایئر ہوتا ہے نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو آگے فیصل واڈا صاحب نے جو بات کی ہے کہ عثمان ڈار صاحب ابھی کچھ نام لینا بھول گئے ہیں، تو سر آپ بتا دیں،
آپ کو جو نام پتہ ہے آپ بول دیں. آپ تو میڈیا کے اوپر بھی ہوتے ہیں, مطلب ٹاک شوز بھی اٹینڈ کرتے ہیں, تو اگر آپ کو کوئی نام پتہ ہے تو آپ بتا دیں. تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھی. باقی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیا کریں, اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. اللہ حافظ.